میں بتاتا ہوں اس کی بیسیلر پین ہوتی ہے عموماً سر کے یہ پیچھے نیچے سلے ہیں نا پچھلے نیچے تک گردن کے ساتھ ساتھ اوپر سر کے نیچے حصے تک اس میں بالکل برداشت نہیں ہوتی حرکت اس سے اور مریض آنکھ جھپکنے سے بھی تکلیف محسوس کرتا ہے. اس لیے اگر آنکھیں بند کر لی ہیں تو پھر وہ کھولے گا نہیں. خفیف سے خفیف حرکت بھی تکلیف پہنچاتی ہے. یہ ٹپیکل اوپیم کا کیس ہے. ایک استعمال اس کا جو بہت ہی اہم ہے وہ کنولشنز میں اور میننجائٹس میں ہے. کنولشنز جو ہاتھ پاؤں کا مڑنا اور کھچاؤ تشنج یا مسلز کا تشنج کسی قسم کی تشنجی کیفیات ہوں ان میں اگر علامتیں ملتی ہوں اوپیم کی بعض دوسری تائیدی علامتیں موجود ہوں تو اوپیم بہت مؤثر دوا ہے اور میننجائٹس میں خاص طور پر بہت مفید ہے. اگر میننجائٹس میں بر وقت استعمال کیا جائے تو بچہ بہت سی مصیبتوں اور عذابوں سے بچ سکتا ہے. ایک اور چیز اس کی یہ ہے اگر خوف کے نتیجے میں یہ کنورشنز کا سلسلہ شروع ہو جائے بعض دفعہ بچیاں ڈر جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کنورشن میں چلی جاتی ہیں ہسٹیریا ہو جاتا ہے. اگر وہ مستقل عادت بن جائے بعض دفعہ اس سے ایپیلیپسی بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر یقینی ہو کہ آغاز خوف سے ہوا تھا تو اوپیم سے بہتر کوئی دوا نہیں. اوپیم پھر اونچی طاقت میں دینی چاہیے. بعض دفعہ 1000 کی ایک خوراک ہی لمبے عرصے تک مریض کو ان خطروں سے بچائے رکھتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اوپیم میں بھی ایسی باتیں ہیں جو اس کے بغیر بعض دفعہ گزارا نہیں چل سکتا ڈاکٹر کا. اس کا متبادل کوئی نہیں ہے جو اس جیسا مقابلہ کر سکے اس کا یعنی اس خاص کسی بیماری کا. عام طور پر میننجائٹس میں نے دیکھا لوگ کاکس کیکٹائی وغیرہ اس قسم کی دوائیں دیکھتے ہیں جن میں پیچھے کی طرف کھچاؤ ہے تناؤ لیکن وہ جو ظاہری علامتیں ان سے کبھی صحیح دوا نہیں ملتی. گہری دوا کی پہچان موجود ہو اس سے تعارف ہو تو پھر وہ کام آتی ہے. ورنہ یہ دائیں طرف مڑی ہے گردن یا بائیں طرف مڑی ہے یہ یوں ہی باتیں ہیں اس سے پکڑا نہیں جاتا مرض. جو دوا کی اپنی عادات ہیں مزاج ہیں ان کو اگر آپ انسان کی طرح پڑھیں اور اس سے تعارف حاصل کر لیں تو سب سے اچھا یہ ذریعہ ہے. پھر اگر اچھی طرح تعارف ہو یاد ہو تو پھر لیبورٹری وغیرہ سب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. موقع پر کوئی نہ کوئی دوا ضرور پوری پہچان کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے. کیوں بھائی عارفہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ہو؟ ابا ٹھیک ہے نا پہلے سے؟ نہیں میں نے پوچھا تھا کہ آپ کافی ٹھیک ہوں. مجھے زیادہ پسند میں ان سے ملتا ہوں جانا. ان کو بہت سخت تکلیف ہو گئی تھی پیچھے کوئی معلوم ہوتا بل پڑا ہے اور وہ جو پچھلا ریڑھ کی ہڈی کے گرد ہے نا مسل دونوں طرف وہ الجھے گئے ہیں مسلس. تو کسی کروٹ ان کو چین نہیں مل رہا تھا. ایک رات تو پوری رات جاگے رہے باقیوں کو بھی جگائے رکھا صاحب. تو ان کو میں نے پہلے جو عام روٹین کی دوائیں دی تھی اس سے فائدہ نہیں ہوا. رسٹاکس دی اور اس قسم بیلاڈونا وغیرہ لیکن پھر ایک نسخہ بنا کے دیا اس سے کافی فرق پڑا ہے. کیوں بچرا بتا رہی کہہ رہی کہ رات کو 101 بخار ہو گیا تھا ان کے ساتھ. کب؟ رات کو. آج رات؟ جی. اچھا. لیکن بخار کا کوئی ایسا فکر کا معاملہ نہیں. وہ جو تشنج کی حالت تھی نا جو ہر وقت خطرناک درد یہ اصل خرابی تھی. بخار کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی انفیکشن یا کسی اور جگہ بھی انفیکشن ہو سکتی ہے. پہلے چیک کرواؤ سارا مریض کی رپورٹ ہے میری بخار کی چیک کرواؤ کہ پیشاب میں تو نہیں کوئی سوزش ہو گئی کسی اور جگہ انتڑیوں میں کسی جگہ. کیوں پیشاب کا شاید ہو. وہ کہہ رہے تھے کہ رنگت بہت سرخی مائل تھی. ہاں تو پھر پیشاب کی ہے تکلیف اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ اس کے علاوہ ہے الگ چیز ہے کوئی کیونکہ جو انفارمیشن ٹینڈنز وغیرہ کے زخموں سے ہوتی ہے وہ اس طرح اچانک سوزش نہیں بنا کرتی. وہ لمبا عرصہ تک بیٹھ رہنے والی مرض ہے جو بغیر بخار محسوس ہوئے
ایک اسپاٹ بن جاتا ہے جہاں سوزش چلتی چلی جاتی ہے اور بہت کم اس کا علاج ہوتا ہے, بہت مشکل علاج ہے. جو اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, زینٹاک وغیرہ دیتے ہیں نا, یہ کچھ اور دیتے ہیں. ہاں کیا بہت سی اور دوائیاں ہیں, زینٹیک تو اس کے لیے میدے کے لیے. ہاں مگر ایک ڈاکٹر جو ہیں امریکہ کے اسپیشلسٹ, جی سر, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہاں ٹینیریز ہو تو زینٹاک بھی استعمال ہو سکتی ہے. وہاں کا وہ ٹریڈ نیم اور ہوتے ہیں حضور, ممکن ہے. جنیرک پتہ نہیں کیا. ہاں مگر جو بھی تھی اور بھی دوائیں کچھ تھیں, مجھے 2 سال بتائی تھیں انہوں نے زبانی, وہ یاد بھی نہیں پوری. تو قدرے سے بڑی گہری ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ان کے سخت ریئیکشن بھی ہوتے ہیں ریئیکشن ہو سکتے ہیں حضور, اگر اس میں ایسی ہو جیسے سلفا ڈرگ کوئی ہو اس میں تو ہو سکتے ہیں. وہ بھی بڑا لمبا عرصہ پھر دینی پڑتی ہیں. اور یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا, یہ اتنی جلدی انفیکشن نہیں ہوا کرتی اس طرح کہ سوزش ہو جائے سخت اور بخار بھی شروع ہو جائے. یا انتڑیوں میں ہے تکلیف یا گردے میں ہے, پیشاب وغیرہ کی تکلیف ہوگی. جو آپ کی فیملی میں ہے رجحان ہے نا, تمہارا بھی گردے بند ہو گئے تھے نا ایک دفعہ, وجہ تھی. کسی وجہ سے نہیں پتا ہے, لیکن تکلیف گردے کی تھی نا. یہ پتہ کیوں کیا ہے, اور وجہ سے ہے, وہ بچے کی پیدائش سے ہوئی تھی نا, تو اپنے ابا کو بچا رہی ہے اس بات سے کہ ابا کو نہ انوالو کریں ان باتوں میں. ایسے مریض کو میں جیسے بیان کیا تھا, اگر ایپیلیپسی ٹھہر جائے تو اس میں بہت افیکٹو چیز ہے. 1 ہائی ڈوز بچے کو مستقل عذاب سے بچا لیتی ہے, لیکن اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ اصل یہ خوف تھا ابتدا میں. اگر ایپیلیپسی کا آغاز پکڑا جائے تو پھر ایپیلیپسی کا علاج آسان ہو جاتا ہے, ورنہ یہ بہت مشکل علاج والی مرض ہے. اور جو اس کو چیزیں نظر آتی ہیں اس کی لسٹ پتہ کیا ہے؟ بلیک فونس, کالی کالی چیزیں, اور شیطان اور آگ اور بھوت, اور کوئی چیز اس کو اٹھا کے لے جا رہی ہے, اور مرڈر. تو اس قسم کی چیزیں ساری جو ہیں یہ اوپیم کے دائرے میں داخل ہیں, اور بھی دواؤں میں ہیں. میں نے تو سمجھنا تھا یہ پاگل ہو رہا ہے, اس کو کیا؟ ہارمونیم دیتے ہیں. کیا ہم نے سمجھا تھا یہ پاگل ہو رہا ہے, اس کو ہارمونیم دیں. کون پاگل اس ہو رہا طرح کا مریض, ہے؟ ایسا مریض اگر کوئی ہم نے پوچھے کہ اس کو کیا دینا چاہیے. نہیں, یہ پاگل کا ضروری نہیں ہے, بالکل بعض بڑے اچھے اور عقل والے لوگ ہوتے ہیں, خاص خوف دل میں بیٹھ جاتے ہیں بس, ویسے باتیں نارمل ہوں. اس میں یہ نہیں ہے. جو مریض پاگل پن کے ساتھ یہ کرتا ہے وہ وائلنٹ بھی ہوتا ہے. پھر اوپیم کا مریض بالکل ریورسنٹ, کوئی وائلنس نہیں ہوتی اس میں. یہ نمایاں پہچان ہے اس کی. یہ علامتیں ایک اور مریض میں بھی ملیں گی, لیکن اس کے ساتھ وائلنس ہوگی, اور بھی بعض علامتیں ہوں گی, مثلا گند بکنا, وہ پھر ہائسمس کی طرح دماغ لے جائے گا, اور سر کا تپنا بڑے زور سے, جوش, وہ بیلاڈونا کی طرف لے جائے گا. تو ہر چیز, ہر علامت ایک ہی مرض کی ایک ہی دوا کی نشاندہی نہیں کرتی, اس کو عموماً دیکھنا چاہیے کس دائرے میں آتی ہے.